کہتے ہیں اولین اسلام کا جو شورا کا نظام تھا اس کی ایک سدھری ہوئی شکل جمہوریت تھی، جمہوریت ہے۔ ہے پیارے بھائی، جمہوریت کی تعریف ہی نہیں جانتے پھر آپ۔ گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی۔ بندوں پر بندوں کی حکومت، بندوں کے ذریعے، اس کا نام جمہوریت ہے۔ گورنمنٹ آف پیپل، بائی دی پیپل، فار دی پیپل، اٹ کال ڈیموکریسی۔ بندوں کی حکومت، بندوں کے اوپر، بندوں کے ذریعے، یہ جمہوریت ہے۔ اور مالک کیا کہتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔ اللہ الہ ہے، بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے، رب ہے۔ بندوں پر بندوں کی حکومت نہیں، بندوں پر بندوں کے رب کی حکومت، رب کے قانون کے مطابق، یہ اسلام ہے۔ جمہوریت تو ابتدا سے اسلام کے ساتھ یوں ٹکر کھاتی ہے۔ جمہوریت اور اسلام یوں ہے۔ اسلام کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکومت صرف، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور جمہوریت کیا کہتی ہے؟ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ کہتا ہے حکم میرا چلے گا۔ جمہوریت کہتی ہے جو عوام چاہے گی۔ عوام چاہے ہم جنس پرستی تو لواطت بھی جائز ہو جائے گی، عوام چاہے سود تو سود بھی جائز ہو جائے گا، جو عوام چاہے گی وہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کو بھی نہ مانو، لا الہ الا اللہ۔ پھر ایک چھوٹی سی بات سمجھ لو، قرآن حکیم کی اس آیت پہ غور کرنا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اگر میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے، میری مرضی کے خلاف اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ دین میں کر دیں، میں دائیں ہاتھ سے پکڑ لوں، شہرگ کاٹ دوں، تم میں سے کوئی چھڑا۔ اس دین کے اندر نبی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، تو پارلیمنٹ کی 2/3 اکثریت جو مرضی منظور کر لے۔ اور ایک بات اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں، دکھ اور درد سے کہتا ہوں، کسی کو جلانے کے لیے نہیں۔ کسی میں یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو کینسل کر سکے، پاس اور فیل کر سکے، کسی میں طاقت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہا تھا حرام ہے شہد، تم نہ کھانا، یہ کہا تھا؟ صرف اپنے بارے میں کہا تھا کہ آئندہ نہیں کھاؤں گا، ٹھیک ہے اگر تمہیں سمیل آتی ہے۔ تو آپ نے قرآن پاک کی آیات اتر آئی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ رب حلال کرتا ہے، تو حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی کو اپنی ذات پر بھی کسی چیز کے حرام کرنے کی اتھارٹی ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا، جماعت اسلامی والوں بھائی نے سرحد کے اندر، صوبہ سرحد میں ان کی اکثریت ہے، متحدہ مجلس عمل کی، جس میں شیعہ بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، جماعت اسلامی والے بھی ہیں، اور کچھ بے علم اہل حدیث بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سوچئے، انہوں نے وہاں پر شریعت بل کے طور پہ ایک قانون پیش کیا، اس کے اندر کیا تھا کیا نہیں تھا اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں، وہ شریعت تھی یا نہیں تھی یہ الگ بحث ہے۔ اس کے پیش کرنے کا ڈھنگ کیا ہے؟ یہ اسمبلی ہے نا، اسمبلی کے ایک ایک بندے کے پاس گیا، جی ہم نے یہ قرآن کی آیات لکھی ہیں، یہ قانون ہوگا، قرآن ایسے نافذ ہوگا، پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے، پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے، پلیز آپ اس پہ سائن کر دیجئے، ہم چاہتے ہیں یہ قرآن، وہ شریعت بل قرآن تھا یا نہیں تھا یہ بحث نہیں، مان لیتے ہیں کہ وہ قرآن ہی تھا جو انہوں نے بل صوبہ سرحد کی اسمبلی میں پیش کیا اور پاس کروایا۔ ہم اس قرآن کو اپنے ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اب صوبہ سرحد کی اکثریت نے، ایم این اے، ایم پی ایز نے اس پہ سائن کر دیے، اکثریت نے سائن کیے تو وہ صوبہ سرحد کی اسمبلی میں پاس ہوا نا، اور اگر اکثریت اس پہ سائن نہ کرتی تو وہ فیل ہو جاتا۔ اللہ کے لیے خود عقل کو استعمال کیجیے اور سوچئے، اگر صوبہ سرحد کی اکثریت اسمبلی کی اس بل پہ سائن نہ کرتی تو وہ فیل ہو جاتا، ہو جاتا۔ جس کی قلم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ چاہے قرآن کو پاس کر دے چاہے فیل کر دے، یہ قلم مسلمان کی ہے یا کافر کی؟ قرآن میں تو ایک حرف کو اللہ کے نبی اپنے لیے شہد کو حرام نہیں کر سکے، حرام نہیں کیا، صرف یہ کہا تھا آئندہ نہیں کھاؤں گا، حرام تو نہیں کیا، اور اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، نبی کو یہ اجازت نہیں، اور جس اسمبلی کے ممبروں کو یہ اجازت ہو کہ آپ چاہو تو اس شریعت بل کو پاس کر دو اور چاہے فیل کر دو، یہ اسمبلی کفار کی اسمبلی ہے، مسلمانوں کی اسمبلی نہیں ہے۔ مسلمان حکومت اللہ کے اتارے ہوئے قانون کو صرف نافذ کیا کرتی ہے، وہ قانون سازی نہیں کیا کرتی۔ قانون ساز کون ہے؟ اللہ ہے۔